السلام علیکم ویورز، میں ہوں ابوذر معظم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا سوشل میڈیا چینل. ویورز، آج 22 اگست ہے اور آج پاکستان کے بیشتر میجورٹی سکولز ہیں ان کو دوبارہ کھولا گیا سمر ہالیڈیز کے بعد. اور بہت سے اوبیسلی ایسے بچے بھی ہیں جو آج پہلی دفعہ اسکول جا رہے ہیں. ان میں میری بیٹی بھی ہے، چھوٹی سی ہے، ابھی 4 سال کا اس نے ہونا ہے انشاءاللہ، اور نومبر میں تو اس کا بھی اسکول آج سٹارٹ ہوا، جسے نرسری کہتے ہیں، نرسری کلاس میں وہ گئی ہے. تو بس میں سوچ رہا تھا کہ جب بچہ اسکول جاتا ہے تو اس کے لیے ماں باپ تو کوشش کرتے ہیں بیسٹ اسکول دیں اس کو، بیسٹ اس کے لیے فیسلٹیز دیں، لیکن ہر ایک کی کیپیسٹی اپنی ہوتی ہے، اسی میں اس نے کچھ نہ کچھ اپنے بچے کے لیے اپنے جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے جی کہ میں تمام ان پیرنٹس کے لیے دعا کرتا ہوں جو اپنے بچوں کے لیے آگے اس مشکل حالات میں اکنامکلی جو پاکستان کے اس وقت ہیں ان میں اپنے بچوں کو لے کر آگے سسٹین کر رہے ہیں، ان کو پڑھانے کی ان کی فیس، اس کے علاوہ جو اخراجات ہیں ان کو لے کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بچوں کو بھی اپنے پیرنٹس کا تھینک فل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے پیرنٹس کو جس طرح دیکھتے ہیں ان مشکل حالات میں بھی، جہاں پر 40% آپ کی انفلیشن ہو، اور پاکستان میں 40% انفلیشن کبھی بھی نہیں ہوئی ہے. یہ جنگی حالات میں اس طرح انفلیشن ہوتی ہے جیسے پاکستان میں اس وقت ہو رہی ہے. اور اوبیسلی ہمارے جو اقتدار میں اور جو صاحب اقتدار اور جو مقتدر حلقے ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان اس وقت کس طرف جا رہا ہے، کہ اکانومی جو ہے وہ اتنی زیادہ بری طرح ڈیمیج ہے. خیر یہ تو باتیں اپنی جگہ کی انفلیشن ہے، اور جو صورتحال ہے بچوں کو بھی اس بارے میں اکثر معلوم ہوتا ہے، پیرنٹس کے سنتے ہیں، اور ادروائز سوشل میڈیا ہے کہ کس طرح مہنگائی ہے. تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنے پیرنٹس کا بھی خیال رکھیں. پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ بھی میکسیمم جو ہے وہ جو ضروریات ہیں ان کے اوپر فوکس کریں، اور خواہشات جو ہیں وہ بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی اس دنیا میں. تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی ضروریات کو فوکس کریں، اور اس کے علاوہ کچھ بچوں کو کچھ تلقین بھی کریں، ساتھ ساتھ بتاتے جائیں کہ آئندہ آنے والی زندگی میں ان کو اپنی لائف کو کیسے گزارنا ہے. میں بھی اوبیسلی اپنی بیٹی کو، ابھی تو چھوٹی ہے لیکن ساتھ ساتھ کوشش کرتا ہوں، میری وائف بھی اور بھی ہم لوگ کے بچے جو ہیں ان کو گھر پہ بتایا جائے، اور بھانجیاں ہیں، بھتیجیاں ہیں، ان کو سب کو ہم نے مطلب سمجھانا ہے زندگی میں آگے کیا کیا مشکلات آ سکتی ہیں اور کیسے آپ نے بہتر ہونا ہے. تو میرے خیال میں کچھ چیزیں میں نے پڑھی تھیں، کچھ چیزیں میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھی، کچھ میں نے خود بھی سوچا، تو میں نے کہا میں آپ سے بھی شیئر کروں. چند منٹ کی بات ہے، اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں تھوڑا سا کہ کیسے آپ کوشش کیجیے گا کہ اپنے بچوں کو آپ بتائیں کہ لائف میں آپ نے آگے جانا ہے، اور آگے بڑھنے کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا. کیونکہ بہت سے ہمارے پاکستان کی ایک سب سے بڑا جو پرابلم جو میں نے دیکھا ہے وہ ہے ڈی جنریشن. اور ڈی جنریشن یہ ہوتی ہے کہ بیسیکلی آپ بالکل ہی آہستہ آہستہ ٹوٹ رہے ہیں. اور اس کے لیے ایک اور بھی چیز ہم نے بہت زیادہ دیکھی ہے پاکستان میں، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہم نے جھوٹ کو دیکھا ہے کہ وہ آگے وہ مطلب اس کے اوپر بولنے میں لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. یہ بڑی افسوس کی بات ہے. خیر اس پر میں بات کروں گا تھوڑی سی پوائنٹ وائز. سب سے پہلے چیز میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بچوں کو آپ اپنے بٹھائیں، ان سے بات کریں، اور ان کی اسکول لائف جب شروع ہوئی ہے، ایک نیا سال شروع ہوا ہے، چاہے ان کا پہلا سال ہے یا ان کا 5واں سال ہے یا پھر وہ آگے زندگی میں اگلے سالوں میں، ان سے بیٹھ کر آپ بات کیجیے. اسکول بھیجنا آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گھر پر بھی ان کو تھوڑا سا ٹیچ کرنا، تھوڑا سا ان کو بتانا، تھوڑا سا ان کو گائیڈ کرنا جو ہے وہ بھی آپ کا فرض ہے. اور ان کو بھی اوبیسلی ان کے پاس بھی بہت سے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر وہ سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، لیکن پیرنٹس کی بھی ایک ذمہ داری ہے، وہ بھی آپ کو نبھانی ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے بچوں کو یہ بتائیں کہ یقین رکھیں اپنے آپ پر، اور اس کے ساتھ ساتھ بہادری اپنے اندر لے کے آئیں، اور محبت، لو، افیکشن، اس جذبے کو پرووک کریں، اس جذبے کو پروان چڑھائیں. لوگوں کے اندر غصے کو کم کرنے کی کوشش کریں، بدلہ لینے کی جو آپ کی کیفیت ہے اس کو کم کریں. آپ کے اندر ہمت ہونی چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے، اپنے عزائم، اپنے ڈریمز ہونے چاہیے، ان کو لے کر آپ چلیں آگے، اور اس کے اندر کرج لے کے آئیں آپ نے کیسے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جی بچوں کے اندر آپ یہ لے کر آئیں کہ جھوٹ سے جڑی ایک چیز ہے چیٹنگ کرنا. چیٹنگ کرنے سے بچوں کو آپ سمجھائیں کہ چیٹنگ نہیں کرنی ہے آپ نے. چیٹنگ کرنا انتہائی غلط اقدام ہے. اگر آپ پاس ہوتے ہیں چیٹنگ کر کے تو یہ بہت ہی غلط ہے. آپ اگر فیل ہو جائیں اور آپ نے چیٹنگ کیے بغیر فیل ہو گئے ہیں تو میرے خیال میں یہ زیادہ آنر کی بات ہے بجائے کہ آپ جھوٹ پر چیٹنگ کر کے آگے بڑھیں. تو یہ اپنے بچوں کو بتانا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ یہ بھی بتائیں کہ اگر آپ ہار جاتے ہیں زندگی میں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ہار کے بعد جیت بھی ہوتی ہے، اور جیت کے لیے آپ کو بڑا دل کرنا پڑتا ہے، اور اگر ہار بھی جائیں تو بھی اس سے بڑا دل کرنا پڑتا ہے. ایکسیپٹ کریں ہار کو، اور آئندہ بہتری کی طرف کوشش کیجیے کہ آپ جائیں. اس کے علاوہ تھوڑے مورلز کے اوپر بات کریں بچوں کے ساتھ، اخلاقیات کے اوپر بات کریں. انہیں بتائیں کہ اگر آپ کی کلاس میں کوئی بہت لمبا بچہ ہے، اگر آپ کی کلاس میں کوئی بہت موٹا یا چھوٹے قد کا، یا کوئی جس کا کلر تھوڑا سانولا ہے، کوئی زیادہ گورا ہے، یا اس طرح کی کوئی باتیں ہیں، اگر کسی کو ایسی چیز جو کہ نیچرل ہے اس پر فوقیت یا اس کو کمی نظر آ رہی ہے آپ کو، تو اس کے اوپر کسی کا مذاق یا کسی سے امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
یہ چیز اپنے بچوں کو بتائیں. آپ نے کسی کا مذاق اڑانے نہیں اسکول جانا ہوتا, آپ نے صرف پڑھائی کرنے اسکول جانا ہوتا ہے. کسی کے اوپر کرٹیسائز کرنے اسکول نہیں جانا ہوتا, ہیوملیٹ کرنا, کسی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے آپ اسکول نہیں جاتے ہیں. آپ کسی کا مذاق اڑانے نہیں, بلکہ آپ اکٹھے ہو کر آگے زندگی میں بڑھنے کے لیے کچھ سیکھنے جاتے ہیں. یہ بھی اپنے بچوں کو آپ بتائیں. پھر آپ یہ بھی بتائیں کہ اگر کسی کو پیسے کم ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کے اندر نالج کتنا ہے, کتنا وہ بچہ جو ہے آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہے اس کے کیا نالج میں وہ آگے ہے یا نہیں ہے. پیسے میں اگر کوئی بچہ آگے تو اس میں کوئی اس کی بڑائی نہیں ہے, اوبیسلی اس کے پیرنٹس کے پیسے تھے تو اس کے پاس بھی آگے. تو بچوں کو تھوڑا کمپلیکس سے اپنے دور لے کے آئیں کہ جی کمپلیکس, پیسوں کا کمپلیکس یا کسی کی رنگت کا کمپلیکس, ان چیزوں سے جو ہے وہ بچوں کو آہستہ آہستہ آپ بتائیں کہ یہ چیزیں کمپلیکس کرنے والی نہیں ہے. آپ اگر پڑھائی میں کسی سے پیچھے ہٹ رہے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ محنت کر سکتے ہیں, وہ چیز آپ کے ہاتھ میں, آپ آگے بڑھنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جی ایک اور چیز بڑی ضروری ہے کہ آپ بچوں کو یہ بھی بتائیں کہ آپ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, اور جھوٹ اور باطل جو ہے اس کو آپ نے بتانا ہے کہ یہ جھوٹ ہے تو میں اس کے ساتھ نہیں کھڑا. بچے کے اندر یہ کرج لے کے آئیں کہ وہ اگر کوئی غلط چیز ہوتی دیکھتا ہے تو وہ بتائے, اگر وہ غلط چیز کرتا ہے تو بھی اس کے اندر کرج ہونا چاہیے, وہ بتائے. اس کو ڈر نہیں ہونا چاہیے, اس کے اندر یہ اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ میں نے بتاؤں گا تو میرا ضمیر صاف ہوگا, میرا ضمیر مطمئن ہوگا. یہ بچوں کے اندر چیزیں آپ ابھی سے جب امپلانٹ کریں گے تو ہی بچہ بڑے ہو کر کچھ بہتر ہو سکے گا. پھر اس کے علاوہ اس کو یہ بھی بتائیں کہ آپ نے تمام جو لوگ آپ کے اسکول میں آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ ڈفرینٹ کلچر سے آتے ہیں. کوئی ساؤتھ پنجاب سے آ رہا ہے, کوئی سندھ سے آ رہا ہے, کوئی اوبیسلی اگر لاہور کا ہے تو یا کسی کراچی کا ہے یا جس شہر کا ہے, وہ اس میں ڈفرینٹ کلچر کے لوگ ہوتے ہیں. آپ نے کسی بھی کلچر کا مذاق نہیں اڑانا. اگر کسی کا سیکٹ جو ہے یعنی کہ فرقہ وہ ڈفرینٹ ہے, آپ نے اس کے اوپر بات نہیں کرنی, اس کا مذاق نہیں اڑانا, یا اس کو ڈیگریڈ نہیں کرنا, یا اس کو آپ نے اس کے اوپر کرٹیسائز کر کے اس سے لڑائی اور بحث نہیں کرنی ہے. ہر ایک ریلیجن کو, ہر ایک سیکٹ کو آپ عزت دیں. اس کے علاوہ ہر کلچر کو آپ عزت دیں. پھر آپ حق سچ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر کوئی غلط ہے تو اس کو غلط کہیں گے, عزت کریں گے لوگوں کی. بچے آپ جو آپ جن اسٹوڈنٹ کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کی عزت کریں گے, ان کے ساتھ لو اور افیکشن کے ساتھ پڑھیں گے, کرٹیسائز نہیں کریں گے, اور آپ ایک ایسے بچے اور اسٹوڈنٹ بن کر آگے بڑھیں گے جس میں ایک ڈگنیٹی ہوگی, کریج ہوگا, ہمت کے ساتھ وہ آگے اپنے کام کرنے کے لیے آگے زندگی میں جانا چاہتا ہوگا. اپنے پیرنٹس کے ساتھ وہ جو ہے اس بات پر نہیں لڑے گا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اس بات پر ضرور کہہ سکتا ہے کہ جی مجھے بک لے کے دیں, تو وہ پیرنٹس میرے خیال میں ضرور کوشش کریں گے. لیکن اگر وہ بچہ کوئی ایسی خواہش لے کر گھر چلا جاتا ہے تو اس بچے کو بتائیں کہ یہ خواہشات جو ہے نا وہ بادشاہوں کی پوری نہیں ہوتی ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی کہا, یہ نہیں ہونا چاہیے. بچوں کو سمجھائیں گے تو ہی ہوگا. لاڈ اور پیار میں فرق ہے. آپ اپنے بچے سے پیار ضرور کریں, لیکن لاڈ ایک حد تک بچے کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد پھر بچہ بگڑ بھی جاتا ہے. تو یہ چیزیں تھوڑی سی میں چاہ رہا تھا آپ کے ساتھ ڈسکس کروں. بچوں کو بھی بتائیں, خود بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو فوکس کریں, خود سمجھیں کہ کیا چیزیں ہماری لائف میں ضروری ہیں, کیا چیزیں ہماری لائف میں جو ہے وہ سیکنڈ پہ آتی ہیں, اور کیا چیزیں ہماری لائف میں جسے آپ کہتے ہیں پریورٹائز کریں اپنی زندگی میں, کہ آپ نے اپنے بچے کو کیا چیزیں پرووائڈ کرنی ہے, کیا بچے کے اندر ذہنیت میں ہونا چاہیے. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنی لائف میں اپنے آپ کو کیسے بہتر کرنا ہے, اپنے بچوں کے لیے اچھی مثال بنیں. اگر آپ خود جھوٹ بول رہے ہیں تو بچے کو کبھی نہیں کہہ سکتے کہ جھوٹ نہ بولو. اگر آپ خود چیٹنگ کر رہے ہیں تو بچے کو کبھی نہیں کہہ سکتے چیٹنگ نہ کرو. اگر آپ خود جو ہیں وہ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں, تو بچے کو بھی کبھی نہیں کہہ سکتے. تو پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں, اپنے بچوں کو اچھی اگزامپل سیٹ کر کے دیں. انشاءاللہ آپ کے بچے بھی آئندہ آنے والے دنوں میں, انشاءاللہ آئندہ آنے والے سالوں میں ایک اچھی اگزامپل سیٹ کریں گے اپنے معاشرے کے لیے, اور آپ کا معاشرہ انشاءاللہ پاکستان کا جو ہے وہ بہتر ہوگا. آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اپنا کچھ کردار ادا کریں. آج 22 اگست ہے, انشاءاللہ اگلے سال پھر نئے بچے اسکول جائیں گے, اور یہ بچے اپنے نیکسٹ سال پروموٹ ہوں گے. اسی طرح تمام یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. آپ نے ایک کوشش کرنی ہے کہ اپنے حصے کی شمع جلانی ہے, اپنے حصے کی کوشش ضرور کرنی ہے. پھر ملیں گے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.